مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے. انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا. حاضرین نے عرض کیا یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا. الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے. پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 128. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 346. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یہ کافی ہے. البتہ زبان سے بھی دوہرا لیں تو اور بھی اچھا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، نیاز کھانا، آب زمزم شریف پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. بغیر نیت اعتکاف مسجد میں کھا پی سو وغیرہ نہیں سکتے. اب کھانا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت کی ہی نہیں تھی تو اب کر لیجئے، کھانا پینا جائز ہو جائے گا، مگر ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. لہذا اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک کھانے پینے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ 1443 ہجری کے آقا کے مہینے ماہ درود السلام شعبان شریف کی آج پاکستان میں 5ویں رات ہے اور 5 شعبان المعظم کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خاتون جنت کے گلشن کے مہکتے پھول، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی، آپ کی برتھ ہوئی تھی. آج یوں مطلب امام حسین رضی اللہ عنہ کے جشن ولادت کے سلسلے میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ کیا گیا ہے. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن ولادت امام حسین مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن ولادت امام حسین مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو اور اہل بیت کو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن ولادت امام حسین مبارک ہو. نظام امام حسین جاری ہے. ماشاء اللہ. اللہم بلغنا اللہم بلغنا رمضان. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارا مدی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی شراکش کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کا دارمدار یہ تو پر ہے. حساب یہ نبی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی عبادت سے برتر عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. صحابہ اہل بیت پر قربان ہماری جان. صحابہ اہل بیت پر قربان ہماری جان. اللہ 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 لا الہ الا ہو. الحمدللہ. محمد عارف اتاری اس وقت مکہ مکرمہ سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ زمزم شریف کا پانی پینے سے پہلے دعا کرنی ہے یا زمزم پی چکنے کے بعد؟ آب زمزم شریف یہ بہت مقدس پانی ہے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کا دھوون یوں کے لیے نا آپ کی ٹھوکروں سے یہ آب زمزم جو تھا یہ ظاہر ہوا تھا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے. جو اس سے بیماری دور ہونے کے لیے پیے گا تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا، یا بھوک کے وقت پیے گا تو اللہ پاک اسے سیر فرما دے گا، یعنی بھوک اس کی دور ہو جائے گی، یا کسی ضرورت کے پورا ہونے کے لیے پیے تو اللہ پاک اس کی ضرورت پوری فرما دے گا. اعلی حضرت کے بھائی جان فرماتے ہیں یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زم میں جنت ہے، اسی زم میں کوثر ہے. شارح مسلم شریف حضرت سیدنا امام نووی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
بس اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم پینا چاہتا ہے. تو قبلہ رو ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر کہے اے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اس مقصد کے لیے ہے کہ جس کے لیے اسے پیا جائے. یہاں اس روایت سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ پہلے آب زمزم شریف پی لے، اس کے بعد دعا کرے. رفیق الحرمین پیج نمبر 122 سے یہ بیان کیا میں نے، یہ شرح مسلم کا حوالہ دیا. اس کے علاوہ اور بھی اس میں تفصیل ہے رفیق الحرمین میں، چاہے تو دیکھ لیجئے. اور وہاں فضائل دعا جو اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 122 پر ہے کہ دعائیں قبول ہونے کے جو مقامات ہیں، ان میں مقام نمبر 26 آب زمزم پی کر، تو آب زمزم پی کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم اللہم بلغنا رمضان رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیضان امام حسین، امام حسین جاری رہے گا انشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں کہ اگر اقامت میں قد قامت الصلاۃ کہنا اگر بھول جائیں تو کیا اقامت ہو جائے گی؟ اور اقامت کہنا یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ اللہ اللہ یا رسول اللہ. ہاں مفتی صاحب اس کی جی وضاحت فرما دیجیے. جی ہو تو جائے گی اقامت، اور اقامت کہنا یہ سنت ہے، اور اذان کے مقابلے میں اس کی سنیت موقد ہے، یعنی یہ سنت موقدہ ہے، اقامت کہی جائے گی. جبکہ جماعت مسنونہ جی ہو، جی یعنی جو مسجد میں جماعت ہوتی ہے نا، جو پہلی جماعت مسجد محلہ میں جیسے پہلی جماعت، کیونکہ اور مسجدوں کے بعضوں کے احکام ہوتے ہیں کہ وہ ہر مسجد ہر جماعت مسنونہ ہوتی ہے. جیسے اسٹیشن کی مسجد کہ جہاں امام مقرر نہ ہو تو وہاں لوگ آتے ہیں، نیا گروپ آئے لوگوں کا، اور اذان و اقامت اور اس سے جماعت کرے تو ان کی ہر جماعت اولا ہوتی ہے، پہلی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ جہاں مطلب جیسے مسجدیں شہر میں ہوتی ہیں، محلوں میں، بازاروں میں بھی اب مسجدیں ہوتی ہیں، اس میں امام مقرر ہوتے ہیں، عام طور پہ یہی دیکھا. تو بہرحال تو جہاں یہ جماعت مسنونہ کہتے ہیں اس کو، تو جماعت مسنونہ کے لیے اذان بھی سنت ہے اور اقامت بھی سنت موقدہ ہے. اگر ترک کریں گے تو برا کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر قد قامت الصلاۃ رہ گیا تب بھی اقامت درست ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کے ترک نہ کیا جائے. میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ اکثر میڈیکل اسٹورز پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دوا کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان کو کچھ دوائیں ایسی دیتی ہیں کہ ان کو بیچو تو اس پہ آپ کو کمیشن ملے گا اور پروفٹ ریٹ بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن اسی فارمولے کی دوائیں اور بھی میڈیکل اسٹور پر ہوتی ہیں جو اس کے مقابلے میں سستی ہوتی ہیں، مگر میڈیکل اسٹور والا اس دوا کو بیچنے میں پہل کرتا ہے جس میں اس کو پروفٹ بھی زیادہ مل رہا ہوتا ہے اور الگ سے کمیشن بھی مل رہا ہوتا ہے. تو یہ رویہ کیسا ہے ارشاد فرما دیجئے. اور لوگ لا علمی کی وجہ سے مہنگی دوا خریدنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، تو اسلام اس رویے کے بارے میں کیا کہتا ہے اور میڈیکل اسٹور والے کا ایسا کرنا کیسا ہے ارشاد فرما دیجئے. غالباً یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی کمپنی دوسری کمپنی سے وہ دوسری کمپنی کی وہی دوائی اسی فارمولے کی وہ سستی ہوتی ہے لیکن کسی اور کمپنی کی مہنگی ہوتی ہے.
تو اب دھوکہ دہی کی کوئی صورت بنتی ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر دھوکہ نہیں بھی دیتے تو بھی مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ خیرخواہی کرنا چاہیے. جو چیز دوسری کمپنی کی سستی ہے اور کام وہی کر رہی ہے تو پھر وہی چیز اسے دینی چاہیے. لیکن اس میں ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو دوائی لکھ کے دیتا ہے تو عام طور پہ میڈیکل والے کہتے ہیں کہ اس فارمولے کی ہمارے پاس دوسری کمپنی کی ہے تو وہ ہم آپ کو دے دیں. تو یہ ایک رویہ ہے، طریقہ کار ہے جو چلتا ہے. تو یہ خطرناک ہے کہ بغیر ڈاکٹر کی اجازت کے اس طریقے سے کسی اور کمپنی کے اسی فارمولے کی دوائی دے دینا. ڈاکٹر کی اجازت اس میں ہونا چاہیے، اور اس میں اگر کسی طرح کی دھوکہ دہی کرتے ہیں تو یہ گناہ الگ ہوگا. اور دھوکہ نہیں دیتے کسی طرح کا تو پھر وہ جو بیچا ہے وہ بیچنا جائز ہو جائے گا، اس کی رقم جائز ہو جائے گی. ڈاکٹر جو ہے نا ان کو کمیشن بھی ملتے ہیں، ریٹرن ٹکٹ ملتی ہے کہ مینٹیننس کروا دیتے ہیں عمارتوں کی، تو کہ ہماری کمپنی کی دوائیں یہ ڈاکٹر چلائے. تو یہ رشوت ہے اور ڈاکٹر کے لیے حرام، اور دینے والا بھی گناہ گار، اس نے رشوت دی. اور ڈاکٹر جان بوجھ کر ضرورت نہیں ہوتی تب بھی لکھے گا کہ جتنی دوائیں بکیں گی اتنا اس کا کمیشن بنے گا. اسی طرح لیبورٹریوں سے ڈاکٹروں کی، یہ سب نہیں کرتے ایسا لیکن کرنے والے کرتے ہیں. لیبورٹریوں سے بھی ان کی ترکیب ہوتی ہے، خواہ یہ ضرورت نہیں ہوگی تب بھی مختلف ٹیسٹ لکھ دیں گے، ایکس رے لکھ دیں گے، تو اس طرح ان کے کمیشن بنتے ہیں. یہ ترکیبیں ہوتی ہیں ڈاکٹروں کی. تو ذرا یہ تو گناہ کا کام ہے. ایک مسلمان پر ایک طرح سے مطلب ہے کہ ظلم کرتے ہیں نا لوگ کے بیچاروں کو، خواہ کا تکلیف، ان کا خون ضائع ہوتا ہے. ایکس رے سے بھی جو بدن پہ یہ ریز ہوتی ہیں جو اندر جا کے ہڈیوں کو نکال لاتی ہیں اور یعنی کچھ نہ کچھ کر دیتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن ایکس رے کی ریز جو ہے نا یہ بدن انسانی کو نقصان پہنچاتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایکس رے جو نکالنے والا ٹیکنیشین ہے نا یہ کچھ پہن کے رکھتا ہے آگے. تو ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جس میں ریز پار نہیں ہوتی، تو یہ اپنے بدن کا اس کی تحفظ ہوتا ہے. لیکن جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہے بیچارہ، اس کی حفاظت کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اس کو ڈائریکٹ مطلب، ورنہ تو وہ اس سے ایکس رے بنے گا نہیں نا. تو اس لیے ایکس رے بھی جب واقعی ضرورت ہو، ہاں ڈاکٹر نے غلط فہمی ہو گئی اور لیکن یہ اپنا دیانت دار ہے اور ہے ڈاکٹر، واقعی ڈاکٹر ہے، اور اس کو یوں ہوا کہ اس میں ایکس رے کی ضرورت ہے اس کے علم کے مطابق، تب تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن کمیشن لینا تو گناہ ہی ہے اس کا جو یہ لے رہا ہے. لیکن غلط سلط بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ بالکل ایک مافیا ہے، پوری تباہی مچا رکھی ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور مسلمانوں کی ہمدردی نصیب فرمائے. اور رہا میڈیکل اسٹور پر جو دوا، تو اول تو وہ بات ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر نے جو لکھ دیا وہ حرف آخر، میڈیکل اسٹور والا بندہ ہوا ہے کہ صرف یہ وہی دوا دے. اچھا اب یہ الگ سے کنونسنگ کرتا ہے تو یہ چونکہ ماہر ڈاکٹر نہیں ہے تو اس لیے یہ غلط کام کر رہا ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غیر قانونی کام بھی کر رہا ہے. یہ جو میڈیکل اسٹور والے وہ دوا اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں نا، یہ کھانسی کا شربت دے دو تو فلاں کی دوا دے دو، فلاں ٹیبلٹ دے دو، یہ قانونی جرم ہے. میڈیکل اسٹور والے اس بات کے پابند ہیں قانوناً کہ صرف ڈاکٹر کی وہ لکھی ہوئی چٹھی جو ہوگی نا یہ اس کے مطابق دوا دینے کے لیے یہ پابند ہے. لیکن بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی دوائیں یہ دے رہے ہوتے ہیں میڈیکل اسٹور والے، اور یہ ہم آدھے ڈاکٹر ہیں. یا لوگ کہتے ہیں یار یہ آدھا ڈاکٹر ہے. آدھے ڈاکٹر کو بھی اجازت نہیں ہوتی نا جب تک پورا ڈاکٹر نہ ہو جائے. جو بھی قانون ہے ڈاکٹر کا کہ جو واقعی ماہر ہو، اس نے ڈاکٹری پڑھی ہے اور ہاؤس جاب بھی کیا ہے، سند یافتہ بھی ہے، اور اس کے بعد علم بھی باقی ہے. یعنی کہ کریک ہو گیا ہے، کریک نہ چلے، یعنی وہ نہ ہو کہ ہم بھی ڈوبے ہیں سلم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ اس کو بھی ڈبو دے، غلط سلط دوا لکھ کر بیچارے کو مار دے. تو یہ بہت نازک پروفیشن ہے اور سب کو مطلب اس میں احتیاطیں کرنی ہے. اور آپ علاج بھی کروائیں تو ایک ڈاکٹر فکس کرنا چاہیے. یہ میرا مشورہ بہت پرانا ہے
کہ دوسرے ڈاکٹر تیسرے ڈاکٹر کے پاس جانے سے کیا اور ایک اکائی سے چلے گا اور اپنے تجربات کرے گا. پہلا ڈاکٹر اگر تجربہ کر بھی چکا ہے تو اب اس کے سامنے کوئی نتیجہ آنے لگا تھا اور آپ کو اب کوئی پرفیکٹ دوائی دینے والا تھا کہ آپ نے بالکل یہ لے کے وہ اسٹیشن تبدیل کر دیا, کہیں اور نکل گئے. اب وہ نئے سرے سے تجربہ آپ کو تخت مشق بنائے گا, آپ پر تجربے کرے گا, تو یوں نقصانات بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات. ایک طبیب ہو ایک ڈاکٹر ہو, یہ میرا بہت پرانا مشورہ ہے, اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ڈاکٹر ہو پورا, ادھورا نہ ہو, اور صحیح آدمی ہو, خوف خدا والا ہو, ایسا چوائس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو آسانیاں رہیں گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پھر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو غلاف ہوتا ہے اس کو دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے, ارشاد فرما دیجئے. سبحان اللہ, قرآن کریم کو یہ مس ہوتا رہا, برکتیں لیتا رہا, تو ظاہر ہے کہ یہ خود تبرک بن گیا. تو بہتر یہ کہ کسی برتن میں اس کو دھویا جائے اور پانی نیچے گرے نہیں, اور کسی پاک صاف جگہ پر اس کو ڈال کر سکھا دیا جائے. جیسے چھت ہے تو وہاں پھیلا دیا جائے. لوگ ایسی چیزیں گملوں میں ڈالتے ہیں, جو ہمارے یہاں گملے ہوتے ہیں نا جس میں پھول وغیرہ پودے ہوتے ہیں, تو اس میں گوبر ڈالی جاتی ہے, کھاد عام طور پہ بکرے کی, مینگنیاں اور یہ, تو یہ ظاہر ہے کہیں ناپاک ہوتا ہے. اگر کوئی پاک ہو کسی کی کھاد, جیسے کیمیکل کی کھاد ہو سکتا ہے پاک ہو, تو اس کی بات نہیں کر رہا. یہ جنرلی مطلب یہ کالے رنگ کی جو کھاد ہوتی ہے نا, اس میں عموماً گوبر مکس ہوتا ہے, اس میں نہ ڈالا جائے. جیسے چھت میں ایسی جگہ پر جہاں گندگی بلیوں وغیرہ کی نہ ہو وہاں پھیلا دیا جائے. دیواروں پہ چھڑکا کر دیا جائے جس میں دیوار پہ دھبے وغیرہ بھی نہ آئے, کسی ایسی جگہ پر جس میں بے ادبی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اگر یہ احتیاطیں نہیں بھی کی اور جنرلی اس نے جس طرح دوسرے کپڑے دھوتے ہیں اس طرح بھی جزدان کو دھو لیا, تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہوا, مگر وہی بات ہے کہ بادب بانصیب, جتنا ادب کریں گے اتنا برکتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ کہ اس شعر کا مطلب بتا دیں. یہ شعر نہیں ہے, یہ ربائی ہے. ربائی یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی ربائی ہے. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا سایہ مبارک, جیسے ہمارے جو سایہ پڑتا ہے نا, پرچھائی سایہ, ہم چلتے ہیں دھوپ میں تو سایہ پڑتا ہے زمین پہ, یا بتیوں کے اجالے میں بھی بعض اینگل ہوتے ہیں جس سے وہ سایہ پڑتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ زمین پر تشریف نہیں لاتا تھا, یعنی اللہ پاک نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ محبوب کا سایہ زمین پر آئے لوگ, ہے نا, تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. یوں مطلب سایہ نہیں تھا, ظاہری سایہ نہیں تھا. ویسے ساری کائنات پر آپ کا سایہ ہے, سایہ ہے شفقت ہے, سایہ ہے رحمت ہے. اچھا, تو اب یوں معدوم یعنی نہ ہونا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرچہ یہ ظاہری طور پر سایہ نہیں تھا, لیکن ایسا نہیں کہ بالکل بھی سایہ تھا ہی نہیں, اس کی دوسری صورتیں سایہ کی موجود ہیں. تو یوں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. ثقلین بولتے ہیں جنات اور انسان, ان شاہ جنات اور انسان کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بالکل نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس سائے کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ظہور, سایہ ظاہر ہونا, نظر آنا یا سایہ ہونا, یہ امام حسن اور امام حسین کے ذریعے آپ کا سایہ ظاہر ہو رہا تھا.
کہ اس تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین، یعنی سایہ ان دونوں پر اس طرح تھا کہ اس سائے کے دو حصے کر دیے گئے، سر سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی، یہ بڑے شہزادے امام حسین کے بڑے بھائی، یہ ان کا جو شکل مبارک اور سینہ مبارک یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، یہ سائے کی یہ جلوہ گاہ تھی، اس سے سایہ گویا نظر آ رہا تھا، اور باقی جو بدن شریف کا حصہ تھا تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مشابہ تھے، اس کے ملتے جلتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے اس میں، آئے کہ سر سے پا تلک پڑھیں۔ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، اس میں بھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی منقبت ہے، اور وہ ربائی میں بھی منقبت ہے، اور نعت بھی ہے سرکار کی، کہ سرکار کی شان ایسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت صاحب سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر ڈھکار آ جائے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے اگر عام بیسٹ پہ بیٹھا ہو تو اگر ڈھکار آ جائے تو اس جگہ پہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ ہاں، ڈکار نماز میں آئے، اب ممکن ہو تو روکے اس کو، اب نہ روکے تو اب جتنا ہو سکے اس کی آواز پست کر دے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ ڈکار کو روکے، اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ اگر ڈکار آتی ہے تو الحمدللہ کہے، کہ یہ بھی ایک یعنی کہ ڈکار جو ہے نا، یہ ایک یعنی کہ عام طور پہ معدے کی خرابی سے آتی ہے، تو ایک یہ ہوا جو ہے نا یہ نکل گئی، یہ گندی چیز نکل گئی، تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں، دو سوال ہیں، میں ایک بنا کر عرض کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا نام کس نے رکھا؟ 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، ولادت با سعادت، اور نام مبارک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا رکھا، حسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی، سوال یہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی زبانی یہ بات سنی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں علماء اہل سند نہیں بلکہ علماء اہل سنت بننا ہے۔ اس کی وضاحت فرما دیں کہ علماء اہل سند اور علماء اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ہو سکتا ہے میں نے چوٹ کرنے کے لیے کہا ہو کہ درس نظامی کی سند مل گئی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بن گئے، یہ تو فتح رضویہ میں ہے کہ سند کوئی چیز نہیں ہے، تو علم ہونا چاہیے، تو عالم بنتا ہے علم سے نہ کہ سند سے۔ تو ہمارے یہاں جو درس نظامی کر کے جو نکلتے ہیں نا، یہ جنرل بات کرو، سب کی بات نہیں کرو، ان کو مطلب آپ اگر یہ کسوٹی پر رکھیں نا اپنے، تو یعنی بہت کم ہی ایسے نکلیں گے جن کو عالم کہا جا سکے،
نہ اول تو پورا درس نظامی جو ہے نا اس میں اتنے مضامین نہیں ہیں کہ جس